لگے میرے مولا مجھے روشنی چاہیے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز علماء اکرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے پیارے بچوں، آپ کی بستی میں، آپ کے اس محلے میں اس جلسے کا انعقاد قابل مبارکباد ہے۔ موضوع کا انتخاب نہایت دلنشیں اور بہت وقت کی ضرورت ہے۔ موضوع سے متعلق تمہیدی طور پر بہت مختصر بڑے جامع انداز میں برادر مکرم جناب مفتی سفیان صاحب دامت برکاتہم نے بیان فرما دیا۔ حکم ہوا ہے اسی موضوع کو تھوڑا کھول کر بیان کیا جائے، تفصیل سے بیان کیا جائے۔ میرے بزرگوں، مسئلہ صرف ختم نبوت کے عقیدے کا نہیں بلکہ مسئلہ ایمانی تمام عقائد کا ہے۔ آپ غور سے سنیں ذرا میری بات۔ قیامت کے دن باری تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہیں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہیں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس موقع کو بیان کیا کہ انسان کو اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ آدم کی اولاد اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹ سکتی جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ سوال بڑے جامع ہیں۔ جوانی کا سوال ہوگا کہاں برباد کی، عمر کا سوال ہوگا کہاں فنا کر ڈالی، دولت کہاں سے کمائی کہاں خرچ کی، علم کہاں سیکھا کتنا اور اس پر عمل کتنا کیا۔ یہ ایسے 5 سوال ہیں جو پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں انسان کی۔ تو انسان کو اللہ کے سامنے جب اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا، اب آپ غور کریں، ایک دن کا حساب نہیں ہے، ایک ہفتے کا حساب نہیں، ایک مہینہ یا 2-4 مہینے کا نہیں، سال 2 سال کا نہیں، زندگی جتنے دن گزاری ہے، 60 سال 70 سال 80 سال، پوری زندگی کا حساب اللہ کے سامنے جس دن دینا ہوگا، تو ہم غور کریں کہ اللہ کو پوری زندگی کا حساب کیسے دے سکیں گے۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے، نہایت مشکل مسئلہ ہے، لیکن آج ہم لوگ غفلت کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں کہ کل مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ مرنے سے پہلے کی سوچتا ہے ہر انسان، مرنے کے بعد کی سوچنے کی فکر موقع ہی نہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔
بتانا یہ ہے کہ کل جب اللہ کے سامنے حساب پیش کرنا ہوگا، سوالات کا جواب دینا ہوگا، تو وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں اعلان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، جب کل حساب ہوگا تو میرے سامنے شرک اور کفر کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر میرے بندے کا ہوگا تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن شرک اور کفر ایسے بڑے گناہ ہیں کہ یہ لا یغفر، ان کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے، مسئلہ عبادت کا نہیں، مسئلہ معاشرت کا نہیں، مسئلہ اخلاق کا نہیں، مسئلہ عقیدے کا ہے۔ اگر عقیدے میں کھوٹ ہے، اگر عقیدے میں کمی ہے، اگر ایمان کمزور ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو چکا لا یغفر، مغفرت نہیں کی جائے گی، معاف نہیں کیا جائے گا، کافروں کی طرح پوری زندگی جہنم میں جلنا پڑے گا۔ نماز میں کوتاہی کو اللہ معاف کر سکتے ہیں، یاد رکھنے کی بات ہے۔ روزے میں کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، یاد رکھنے کی بات ہے۔ معاملات کی کوتاہی کو اللہ معاف کر سکتے ہیں، اخلاق کی کوتاہی کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن عقیدے کے اندر اگر کمی ہوگی تو اللہ نے اعلان کر دیا لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ عقیدے کی کمی کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو مسئلہ ایک عقیدہ ختم نبوت کا نہیں، مسئلہ ہمارے پورے ایمانی عقائد کا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایمان مفصل یاد کرایا جاتا ہے، وہ وہی ایمان ہے، باقی ساری اس کی تفصیل ہے، اصل وہی ایمان ہے جس کو ایمان مفصل میں یاد کرایا جاتا ہے۔ 7 چیزیں ہیں جن پر ہر ایمان والے کا ایمان مضبوط اور پختہ ہونا ضروری ہے، اور ایمان اس انداز کا ہونا ضروری ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، ہمارے سمجھنے کے حساب سے نہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا ایمان، بنیادی عقیدہ توحید کا ہے۔ اللہ کو ذات و صفات میں ایک ماننا، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، کوئی زمانہ نہ ماضی میں ایسا گزرا کہ اللہ کی ذات نہیں تھی، اور نہ آئندہ کوئی زمانہ کبھی ایسا آئے گا جس میں اللہ کی ذات نہ رہے۔ اسی لیے ہمارے لفظوں میں خدا بولا جاتا ہے۔ خدا یہ قرآن و حدیث کا لفظ نہیں ہے، لیکن یہ اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے، خود اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی ذات میں اللہ کو اکیلا مانا جائے، اللہ کی صفات میں اللہ کو اکیلا مانا جائے۔ اب اس میں بتانا یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ اللہ تمام آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، تمام کائنات کو پیدا کرنے والا، کہتے ہیں لوگ 18,000 مخلوقات، اللہ بہتر جانتا ہے کتنی مخلوقات ہیں۔ ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ ہم ہی نہیں، تمام مشرکین کفار بھی کہتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان مشرکین مکہ سے، اگر ان کفاران عرب سے اگر پوچھیں گے کہ آسمانوں کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، ان کے درمیان کی مخلوقات کو کس نے بنایا، تو وہ لوگ بھی کہیں گے اللہ نے بنایا۔ وہ نہیں کہتے کہ کسی دیوی دیوتا نے بنایا، سب مانتے ہیں کہ خالق کائنات اللہ ہے۔ تو خالقیت میں توحید ہے، خالق اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ساجھی اور شریک نہیں ہے، سب مانتے ہیں۔ صرف ہم ہی نہیں مانتے مسلمان، غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ خالق صرف اللہ ہے۔ اس کے بعد پوری کائنات کا نظام چلانے والا، سورج کو نکالنا، سورج کو غروب کرنا، گرمی کرنا، سردی کرنا، برسات کرنا، بارش برسانا،
یہاں تک کہ کسی کو عزت دینا، ذلت دینا، یہ سارا نظام چلانے والا مدبر منتظم اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی منتظر مدبر نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیماری دینے والا بھی نہیں ہے. اس چیز میں تدبیر انتظام، تدبیر کائنات، پوری نظام کائنات کو چلانے والا اکیلا ہے، اس کو بھی لوگ مانتے ہیں. اللہ ہی سارا نظام چلانے والا ہے تو اللہ ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنے ان اوصاف میں سے خالقیت میں بھی اکیلا ہے، اپنے ان اوصاف میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کا نظام چلانے میں بھی اکیلا ہے. ان تینوں باتوں کو لوگ مانتے ہیں. نہیں مانتے تھے کچھ لوگ یا نہیں مانتے ہیں کچھ لوگ تو کیا کہ اللہ معبودیت میں بھی اکیلا ہے یا نہیں، یعنی عبادت اور پرستش کے لائق بھی اکیلا ہے یا نہیں ہے، تو اس میں وہ لوگ نہیں مانتے اور وہ اللہ کے ساتھ عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. اور مسلمان اس میں بھی اللہ کو توحید مانتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے. قرآن نے، حدیث نے اسی پر زور دیا ہے. لا الہ الا اللہ، الہ کا لفظ استعمال کیا کہ کوئی معبود اللہ کے علاوہ نہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی خالق اللہ کے علاوہ نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی مدبر اللہ کے علاوہ نہیں، کیونکہ ان چیزوں کو وہ سب مانتے ہیں. یہ فرمایا کہ کوئی معبود اللہ کے علاوہ نہیں ہے. ذات میں اکیلا ہے، سب مانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، تمام اوصاف کمالات کو جامع ہے، اس جیسا اوصاف کو جامع کوئی بھی نہیں ہے. خالق اکیلا ہے، مدبر اکیلا ہے، یہ سب مانتے ہیں. لیکن کیا معبود بھی اکیلا ہے؟ اس کو نہیں مانتے تھے. اس لیے اللہ نے اسی کی دعوت دی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. الہ کے معنی معبود کے آتے ہیں کہ تم اللہ کو ذات میں اکیلا مانتے ہو، تم اللہ کو صفت خالقیت میں اکیلا مانتے ہو، تم اللہ کو صفت انتظام میں اکیلا مانتے ہو، تو صفت الہ میں بھی اکیلا مانو کہ جب وہ ان تمام چیزوں میں اکیلا ہے. ارے پوری ذات وہی ہے جس نے پیدا کیا، وجود بخشا، ہمیں تمام اچھائیاں برائیاں دینے والا وہ ہے، تو بھلا سجدہ کسی اور کو کیوں کیا جائے؟ سجدہ بھی تو اسی کو کیا جائے گا. یہی ہے جس کے اندر شرک سب سے پہلا ہوا ہے. سب سے پہلے شرک یہاں ہوا. آج بھی ہمارے مسلمان بھائی بہت سے جگہوں پر، شیرکوٹ نہیں لگتا مجھے، میں اسی علاقے کا گڑھی مانے والے کا رہنے والا ہوں، تو مجھے معلوم ہے شیرکوٹ ایسا نہیں لگتا کہ لوگ کسی غیر خدا کے در پر جا کر سجدہ کرتے ہوں. لیکن کچھ علاقوں میں ہیں ایسے لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کے دربار میں جا کر کے اولادیں مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کے دربار میں جا جا کر کے اپنی بیماریوں سے شفا مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کے دربار میں جا جا کر کے اپنی مرادوں کے وہاں چٹیاں لکھ لکھ کر آتے ہیں، ان کے قبروں کا طواف کرتے ہیں. یہ شرک ہے، یاد رکھنے کی بات ہے. یہ شرک غیروں میں تو تھا، اپنوں میں بھی چلا آیا ہے. نام اس کو کچھ بھی دیتے رہیں لیکن یہ شرک ہے، یاد رکھنے کی بات ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے گا تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. ہماری عورتیں، ہمیں معلوم ہوا کہ اصل میں ہمارے ہاں بھی، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل دیوبند سے منسوب کرتے ہیں، ان کی خواتین بعض مرتبہ ایسے واہموں میں پڑ جاتی ہے، اس طریقے کے توہمات میں پڑ جاتی ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس اپنی مرادیں لے لے کر کے جانے لگتی ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں، جو اس طریقے کے غلط عقائد والے ہوتے ہیں. بھنگیوں کے یہاں بھنگی تعویذ کرنے بیٹھ گیا، اس کے ہاں ہماری عورتیں چلی جاتی ہیں اور جا کر کے ان کی بتائی ہوئی باتیں کرتی ہیں، لہذا ان کے نہ کہنے سے جانور کو قربان کرنے لگتی ہیں. یہ چڑھاوا چڑھانا ہوتا ہے کسی غیر کے نام پر. اسی طریقے سے کسی قبر کے چہار جانب چکر لگانا، یہ طواف کرنا، اللہ کے گھر کے علاوہ کسی چیز کا طواف کرنا شرک کہلاتا ہے. یہ سب شرک ہیں، ان سے اپنے گھروں کی عورتوں کو بچانا چاہیے. ایک عقیدے کی بات میں نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں عقائد کا تحفظ ہونا چاہیے. دیکھیں انہوں نے نام لکھا ہے، لیکن جس فتنے کا وجود ہمارے درمیان میں نہیں ہے اس کا نام لے کر کے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اپنے گھر کی آپ حفاظت کر لیجئے، دشمن ہمارے گھر میں خود ہی نہیں آ سکے گا.
ہم اپنے گھر کی چوار دیواری کو مضبوط کر لیں گے تو دشمن ہمارے گھر میں کیوں آئے گا؟ جب ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیں گے تو کوئی کیسے حملہ کر سکتا ہمارے اوپر؟ اس لیے اپنے عقیدے مضبوط کرتے چلے جائیے۔ ایک مسئلہ اس کے بعد آتا ہے، اللہ پر ایمان کے سلسلے میں یہ بات آ گئی کہ اللہ کو معبود اکیلا ماننا ہے، اس کے ساتھ کسی طرح بھی کسی کو شریک نہیں کرنا، اس لیے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ آمنت باللہ کے بعد میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وملائکتہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتوں کے بارے میں مختصر سی بات سنیے، وہاں زیادہ بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ کی نور سے بنی ہوئی ایک مخلوق ہے، نور سے بنائی اللہ تعالیٰ نے، نور سے بنی ہوئی ایک مخلوق ہے، وہ سارے کے سارے اللہ کے فرما بردار ہیں، ان میں کوئی نافرمان نہیں۔ ایک اور چیز ہے کہ ان میں کوئی مرد اور عورت نہیں ہے، ان میں یہ توالد و تناسل پیدا ہونے کا سلسلہ نہیں ہے اس طریقے سے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہوں ان کے ہاں۔ اسی طریقے سے فرشتوں کو اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مختلف شکلوں میں بدل سکتے ہیں، جس شکل میں چاہیں اپنے آپ کو بدلنے پر اللہ نے قدرت دے رکھی ہے، اور اللہ نے ان کے ذمے بہت سارے کام لگا رکھے ہیں۔ کچھ خاص فرشتوں کے کام تو اللہ نے بیان فرمائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لایا کرتے تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام ہوا پانی برساتے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اسی طریقے سے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے صبح کو اور 2 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور وہ اعمال لکھنے کا کام کرتے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگا رکھی ہے کہ وہ قبر میں آ کر کے اور مردے سے سوال کرتے ہیں، من ربک ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس شخص کو یعنی نبی علیہ السلام کو پہچانتے ہو کیا؟ وہ منکر نکیر کہلاتے ہیں، فرشتے ہیں یہ سب۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ تمہیں قیامت تک عبادت میں رہنا ہے، لہذا کوئی تسبیح کر رہا ہے بیٹھا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی تحمید میں الحمدللہ الحمدللہ مشغول ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے تو کوئی سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اس لیے فرشتوں کی بڑی تعداد ہے، ما یعلم جنود ربک الا ہو، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بس اتنا ان کے لیے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اس وقت کے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یہ شرک ہے، یہ غلط ہے۔ جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ نے جن کام پر لگا رکھا ہے وہ اسی کام کو کرتے ہیں، نافرمانی ہماری طرح نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھنے کو تو ہم سوتے رہتے ہیں، ہمارے اندر یہ سستیاں ہیں، غفلت ہے، کاہلی ہے۔ فرشتوں کے اندر یہ سستی نہیں، یہ غفلت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیٹ کی خواہشات سے محفوظ رکھ رکھا، انہیں بھوک نہیں لگتی، انہیں پیاس نہیں لگتی، نیند کی اس غفلت سے ان کو بالکل محفوظ رکھ رکھا، انہیں نیند نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے انہیں نفسانی خواہش نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے ہاں کوئی مرد نہیں، کوئی عورت نہیں، مرد و عورت والا مسئلہ وہاں نہیں ہے۔ تو فرشتوں کے سلسلے میں یہ ایمان رکھنا ہے۔ فرشتوں کے بعد ایمان رکھنا ہے کتابوں پر، وملائکتہ وکتبہ، اور ہم اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم لوگوں کی، انسانوں کی ہدایت کے لیے 104 کتابیں نازل فرمائیں۔ کتنی کتابیں؟ 104 کتابیں نازل فرمائی ہیں، جن میں 4 کتابیں تو بڑی بڑی ہیں جن کے نام ہم لوگوں کو معلوم ہیں، یعنی ہمیں بتائے گئے ہیں قرآن اور حدیث میں۔ ایک کا نام ہے تورات، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ دوسری کا نام ہے زبور، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تیسری کا نام ہے انجیل، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور چوتھی کتاب جو سب سے بڑی کتاب ہے اس کا نام ہے قرآن کریم، جو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور جو 100 کتابیں اور ہیں وہ چھوٹے چھوٹے صحیفے ہیں جن کے نام نہیں بتائے گئے ہمیں، نہ قرآن میں ان کے نام بتائے گئے نہ حدیث میں ان کے نام بتائے گئے۔ بہت سے انبیاء کو وہ 100 کتابیں دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 104 کتابیں نازل فرمائی۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جس وقت اللہ نے وہ کتابیں نازل فرمائی تھیں وہ بالکل برحق تھیں، ان کا ایک ایک حرف سچا تھا۔ البتہ
ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی تو ان کتابوں میں بعد کے لوگوں نے تبدیلی کر ڈالی، بہت ساری باتیں ان کتابوں سے نکال دی اور بہت سی باتیں اپنی طرف سے داخل کر دی۔ اس لیے جب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام قرآن کریم ہے، وہ خاتم الکتب السماویہ ہے، تمام پرانی کتابوں کو ختم کرنے والی ہے۔ اب ایمان لانا تو سب پر ہے لیکن عمل کرنا صرف قرآن پر ہے۔ دوسری آسمانی کتابوں کے بارے میں یہ ایمان ہوگا کہ جب نازل ہوئی تھی تو بالکل 100% سچی تھیں، لیکن اب جس حالت میں ہیں وہ دنیا کے اندر ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ سچی ہیں یا جھوٹی ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں کون سی باتیں سچی ہیں اور کون سی باتیں جھوٹی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہماری قرآن کریم، ہمارا قرآن کریم جو ہماری کتاب ہے یہ 100% سچی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لے رکھی ہے کہ قیامت تک اس کی حفاظت اللہ فرمائیں گے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور قیامت تک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اب ہدایت اگر مسلمانوں کے لیے ہے تو وہ صرف قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم کے علاوہ کسی کتاب میں اب ہدایت نہیں ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ قرآن کریم ہی میں ہدایت ہے، قرآن کریم ہی میں سچا راستہ ہے اللہ تک پہنچنے والا، قرآن کریم کے علاوہ کسی کتاب میں ہدایت نہیں ہے۔ عقیدہ لکھا ہوا فتاوی دارالعلوم میں صاف کہ اگر کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ قرآن اور فلاں کتاب گیتا، فلاں کتاب اس کے علاوہ جو تورات ہے انجیل ہے کہ یہ دونوں کتابیں برابر ہیں، اس معنی کر کہ جتنی ہدایت اس میں ہے اتنی اس میں بھی ہے، تو وہ آدمی مشرک ہے۔ وہ کتاب اللہ پر جو ایمان لانا چاہیے ایمان نہیں لا رہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کی باتیں آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں اور ہم تو گیتا بھی پڑھتے ہیں، ہم تو دونوں کو ہی صحیح کتاب مانتے ہیں۔ یہ ایسا کہنا شرک ہے۔ قرآن ہی صحیح کتاب ہے، قرآن کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب صحیح نہیں ہے۔ گیتا وغیرہ جو یہ کتابیں ہیں یہ تو آسمانی کتابیں ہے ہی نہیں، یاد رکھنے کی بات ہے، یہ تو انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں وہ کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی تھی، تورات، انجیل، زبور، وہ بھی ہدایت ہونے میں قرآن کے برابر نہیں ہے۔ اب ان کی اگر کسی حکم پر کوئی آدمی عمل کرتا ہے اور قرآن کے حکم کو چھوڑتا ہے تو وہ آدمی گمراہ ہے، وہ آدمی اللہ پر سچا ایمان لانے والا نہیں ہے، یاد رکھنے کی بات ہے۔ تو قرآن پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ وہ جب نازل ہوئی تھی تو ساری سچی تھیں، لیکن آج کے دور میں تو صرف قرآن سچا ہے، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب سچی نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر باطل یعنی غلط کوئی بات نہ آگے سے آ سکتی ہے نہ پیچھے سے آ سکتی ہے، کوئی داخل نہیں کر سکتا اس کے اندر ایک حرف بھی، بلکہ ایک نقطہ، ایک زبر زیر بھی کوئی دنیا کی طاقت بدل نہیں سکتی۔ قیامت تک اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ دوسری کتابوں کی حفاظت اللہ نے نہیں فرمائی تھی، اس لیے ان کے اندر تبدیلی ہو گئی۔ وجہ کیوں نہیں فرمائی؟ اس لیے کہ دوسری کتابیں قیامت تک کے لیے نہیں تھیں، وہ ایک خاص زمانے تک نازل ہوئی تھی، خاص علاقے کے لیے نازل ہوئی تھی، خاص قوم کے لیے نازل ہوئی تھی، اس لیے ان کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم کو نازل فرما دیا تو ان تمام آسمانی کتابوں کے جو ضروری مضامین تھے، جو ضروری اور صحیح باتیں تھیں جن کی ضرورت ہے، اللہ نے سب قرآن کریم میں داخل فرما دی۔ اس لیے قرآن تمام آسمانی کتابوں کا جامع اور مفصل نسخہ ہے۔ یہ ایمان لانا ضروری ہے تمام مسلمانوں کا۔ اگر اس میں جھول ہو گیا تو ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا۔ وَكُتُبِهِ کے بعد آتا ہے وَرُسُلِهِ، اور ہمیں ایمان لانا ہے اللہ کے انبیاء اور رسولوں پر۔ اللہ نے کتنے انبیاء نازل فرمائے تعداد معلوم نہیں ہے،
کتنے انبیاء نازل فرمائے؟ کہتے ہیں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام. یہ تعداد کہیں قرآن اور حدیث میں نہیں آئی. صحیح تعداد اللہ جانتا ہے کتنے انبیاء اور رسول دنیا میں نازل ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں. دونوں کے درمیان میں لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے. ان پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان کا نام نہیں جانتے, ہم ان کے بارے میں حالات نہیں جانتے, لیکن ہر نبی سچا تھا اور اس نے اللہ کی طرف سے سچا پیغام امت کو پہنچایا. کسی نبی نے بھی جھوٹی بات امت کو نہیں بتائی. کسی نبی نے بھی اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کسی طریقے کی خیانت نہیں فرمائی. بالکل صحیح اللہ کا پیغام قوموں تک پہنچایا. انبیاء علیہ السلام آتے گئے, زمانہ بدلتا گیا, ان کی تعلیمات کو لوگ بھولتے گئے. اگلا نبی آیا, اس نے آ کر کے پرانی تعلیم کو زندہ کر کے نئی ایک تعلیم دی. اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتے 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 حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت اور رسالت کا ایک محل تیار کیا اللہ تعالیٰ نے. ایک نبی آیا, ایک دیوار اینٹ رکھی گئی, دیوار اونچی ہوتی چلی گئی. دوسرا نبی آیا اور اونچی ہو گئی. تیسرا نبی آیا اور اونچی ہو گئی. آخر میں صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی. اللہ نے مجھے بھیج کر کے وہ اینٹ بھی رکھ دی. اب قصر نبوت مکمل ہو چکا ہے, نبوت کا محل مکمل ہو چکا ہے. اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کس انداز سے بیان کرتے ہیں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. عام طور پر ہوتا چلا آ رہا تھا کہ نبی کا صاحبزادہ بھی نبی ہوتا, نبی کا بیٹا نبی ہوتا. حضرت ابراہیم نبی تھے, ان کے بیٹے اسماعیل نبی ہوئے, اسحاق نبی ہوئے, حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی ہوئے, حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف نبی ہوئے. اس طریقے سے نبی کے بیٹے نبی ہوتے چلے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے نرینہ اولاد جو لڑکے 3 عطا فرمائے تھے, تینوں کے تینوں کو بچپن میں اٹھا لیا, اس لیے کہ اگر ان میں سے کوئی زندہ رہتا, جوانی کی عمر تک پہنچتا, تو لوگ ہو سکتا اس کو نبی ماننے لگتے. حالانکہ آپ نبی, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں. میں نے حدیث پڑھی خطبے میں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 بڑے بڑے جھوٹے مکار ایسے آئیں گے جو سب دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں, میں نبی ہوں, حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لوگ آتے ہیں, جھوٹے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں, میں نبی ہوں, لیکن اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگر اللہ کو کسی نبی کو بھیجنا ہوتا تو عمر کو نبی بناتے, لیکن اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب اگر قیامت تک کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, اب اس میں لوگوں نے کیا کہا؟ جب اس طریقے کی صاف صاف روایتیں, قرآن کی صاف آیت موجود ہے کہ نبی آنے والا نہیں, تو انہوں نے آنے کے بعد میں مختلف حیلے بہانے تلاش کیے. کسی نے کہا کہ نبی ایک تشریعی ہوتا ہے, شریعت لانے والا نبی, اور ایک نبی غیر تشریعی ہوتا ہے جس کے پاس کوئی شریعت نہیں ہوتی, وہ پرانی شریعت پر عمل کراتا ہے. تو اب تشریعی نبی تو کوئی نہیں آئے گا, لیکن غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے. کسی نے کہا کہ ایک نبی حقیقی ہوتا ہے اور ایک ذلی نبی ہوتا ہے, یعنی پہلے نبی کا عکس ہوتا ہے, پہلے نبی کا سایہ ہوتا ہے, لہذا اصل نبی نہیں آئے گا لیکن ذلی نبی آ سکتا ہے.
ایک نبی اصل ہوتا ہے، ایک اس کا ظہور ہوتا ہے، بروزی نبی، لہذا اصل نبی نہیں آئے گا لیکن کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے۔ یاد رکھو یہ سارے جھوٹے مکر و فریب اور دجل دھوکہ دینے کے بہانے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا لا نبی بعدی، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تشریعی نبی نہیں آئے گا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اصلی نبی نہیں آئے گا، اللہ کے نبی نے تو صاف فرما دیا کوئی نبی نہیں آئے گا کسی طریقے کا بھی۔ اگر کوئی تشریعی کہہ کے دھوکہ دینا چاہتا ہے تو وہ مکار ہے، اگر کوئی ذلی اور بروزی کی بات کر کہتا ہے تو وہ بھی دھوکے باز اور غدار ہے، دجال ہے۔ لہذا قیامت تک کوئی آدمی بھی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، تو یاد رکھو وہ دجال ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، مکار ہے۔ اس کے منہ پر آپ جوتا ماریے تو جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی اور قرآن کہتا ہے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، تو کہاں سے نبی آ گیا؟ ابھی تقریباً 100-150 سال پہلے قادیان ایک علاقہ ہے پنجاب کا جو پاکستان میں پنجاب چلا گیا، وہاں ایک غلام احمد پیدا ہوا۔ پہلے اس نے بہت اصلاحی کام دکھائے لوگوں کو، اچھی تحریریں کی، اچھی تقریریں لکھی، لوگ کچھ متاثر ہو گئے۔ جب لوگ اس کے معتقد ہو گئے تو اس نے اسی طریقے کے دعوے شروع کر دیے، اور دعوے کرتے وہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پہلے اس نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں، پہلے دعویٰ کیا میں مہدی ہوں، پھر دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، پھر دعویٰ کر ڈالا کہ میں نبی ہوں۔ تو اس دور میں نے اس کو نہیں بیان کرنا، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں، اس دور میں جب قادیانی غلام احمد قادیانی زندہ تھا تو مسلمانوں نے ایک ڈرامہ پیش کیا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے وہ ڈرامہ بیان کیا تھا اپنے درس میں، وہ اس وقت کے سننے والے اساتذہ نے مولانا نعمت اللہ صاحب ہیں، انہوں نے مجھے خود بیان کیا۔ حضرت مدنی نے بیان کیا کہ مسلمانوں نے ایک ڈرامہ پیش کیا، ایک اسٹیج لگایا، اگرچہ وہ ڈرامہ شرعی طور پر جائز نہیں تھا لیکن قادیانی کا منہ بند کرنے کے لیے ڈرامہ بنایا گیا۔ کیا کہ ان لوگوں نے، مسلمانوں نے بہت سارے لوگوں کو بڑے اچھے سفید کپڑے پہنا کر کے ایک طرف بٹھایا، اور کچھ لوگوں کو سفید کپڑے پہنا کر کے ان کے پر لگائے اس طریقے کے سفید سے، اور ایک بہت بڑی کرسی رکھی اور اس پر ایک بہت بڑے شخص کو بٹھایا، پگڑی اکڑی سفید باندھ کر کے بالکل بٹھا دیا گیا۔ اب بظاہر انہوں نے یہ ڈرامہ پیش کیا کہ جو بڑی کرسی پر بیٹھے ہیں یہ اللہ میاں ہیں۔ اللہ میاں کی شبیہ پیش نہیں کرنی چاہیے، شریعت کے اعتبار سے غلط ہے، لیکن ڈرامہ تھا صرف قادیانی کا منہ بند کرنے کے لیے۔ تو اب وہ جو کرسی پر بڑے صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کو وہ اللہ دکھانا چاہ رہے تھے، ادھر سے حکم ہوتا ہے کہ جبرائیل، تو وہ جو پر لگائے ہوئے چند لوگ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک کہتا ہے لبیک، تو کہتے ہیں رجسٹر لاؤ۔ باری تعالیٰ کون سا رجسٹر؟ ادھر سے حکم ہوتا ہے کہ وہ رجسٹر جس میں نبیوں کے نام ہیں، لہذا جبرائیل ایک رجسٹر لے کر سامنے آتے ہیں، رجسٹر میں نام بولے جاتے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ جس کا نام بول دیا جائے وہ ادھر سے اٹھ کر ادھر آ جائے، لہذا نام بولا گیا، حضرت آدم علیہ السلام ایک صاحب اٹھے اور ادھر آ گئے، حضرت شیس علیہ السلام ایک صاحب اٹھے ادھر آ گئے، حضرت ہود ادریس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، نام بولتے گئے اور ایک ایک صاحب اٹھتے چلے گئے، آخر میں نام آ گیا حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کر ادھر آ گئے، ایک صاحب ادھر بیٹھے رہے۔ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو کیسا بنایا تھا؟ ان کے کپڑے بھی میلے کچیلے، ان کا چہرہ بھی کالا سیاہ سا اور عجیب سا چہرہ، وہ بیٹھے رہ گئے۔ حکم ہوتا ہے ادھر سے، ارے آپ کون ہیں؟ کہا اے باری تعالیٰ آپ نہیں پہچاننے، میں بھی نبی ہوں۔ ارے تمہارا نام کیا ہے؟ نام تو بتاؤ، تم کیسے نبی ہو؟ کہ میرا نام تو غلام احمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جبرائیل دیکھو رجسٹر میں کہیں ہے غلام احمد کا نام؟ تو رجسٹر میں کہیں غلام احمد کا نام نہیں ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ آپ باری تعالیٰ اس میں تو کہیں غلام احمد لکھا ہوا نہیں۔ ارے بھائی تجھے نبی کس نے بنایا؟ ہمارے رجسٹر میں تیرا نام نہیں، تجھے نبی کس نے بنایا؟ لہذا سارے لوگ کھڑے ہو کے کہنے لگے اسے شیطان نے نبی بنایا ہے،
یہ اللہ کا بنایا ہوا نبی نہیں، یہ شیطان کا بنایا ہوا نبی ہے، لہذا اس کے اوپر جوتے برسائے گئے۔ تو یہ ایک ڈرامہ پیش کیا گیا۔ خیر لوگ اس طریقے کا دعویٰ کرنے والے آتے رہے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو گئے تھے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے۔ ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا تھا حضرت کے زمانے میں کہ میں بھی نبی ہوں، مردوں نے بھی دعویٰ کرنے شروع کیے، اس زمانے سے اب تک نبی کے وہ بارے میں دعویٰ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں ہمیں یہ نہیں دیکھنا کون دعویٰ کر رہا ہے یا کون نہیں کر رہا، ہمیں اپنا عقیدہ یہ بنانا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ بہت سی آیات سے لوگ جھوٹے جھوٹے استدلال کرتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں نے ایک مرتبہ استدلال کیا، ایک سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نقل کی۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے ماننے والوں کو خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو وہ احمد کس کا نام ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے حضرت عیسیٰ کی زبانی۔ تو غلام احمد قادیانی کے ماننے والے کہتے دیکھو یہاں یہ بشارت جو دی گئی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دلوائی گئی، اور یہ بشارت غلام احمد قادیانی کے لیے ہے۔ کہا بھائی اس میں تو احمد کی بشارت ہے کہ غلام یہاں محذوف ہے، غلام اللہ نے بیان نہیں کیا، ورنہ تو اصل غلام احمد ہی تھا اصل میں یہ۔ تو اس طریقے کی غلط آیات پڑھ کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ یاد رکھو اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، حضرت عیسیٰ بھی نبی ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ کے نزول کے ساتھ جڑا ہوا ہے حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ۔ امام مہدی کے بارے میں سن لیجئے کہ وہ کوئی نبی نہیں ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، بہت نیک بندے ہیں اللہ کے، لیکن نبی نہیں ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا زمانہ چونکہ ایک ہوگا، اس لیے لوگ امام مہدی کا نام لے کر بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں میں مہدی ہوں۔ یاد رکھیے اس سلسلے میں بھی کہ مہدی کے معنی جو آتے ہیں ہدایت پانے والا، جس کو ہدایت مل گئی ہو۔ اب ایسا آدمی تو ویسے تو ہر مسلمان مہدی ہے، اسے ہدایت مل گئی، ہر مسلمان مہدی ہے، اسے ایمان کی ہدایت مل گئی، اسلام کی ہدایت مل گئی۔ عالم ربانی ہو اسے بھی ہدایت ملی ہوئی ہے، ایک عام مسلمان ہو اسے بھی ہدایت ملی ہوئی ہے۔ لیکن ایک مہدی وہ ہیں کہ حدیث میں جس کی خوشخبری اور بشارت دی گئی ہے، جس کے بارے میں بہت سی احادیث میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ قیامت کے قریب جب بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی اس وقت میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اب وہ کیا کیا، تو اس سلسلے میں بھی ہمیں قرآن میں تو نہیں آیا مہدی کا تذکرہ، احادیث کے اندر جو مہدی کی علامات احادیث میں آئی ہیں انہیں یاد رکھیں۔ وہ علامات جہاں پائی جائیں گی وہ مہدی سچے ہوں گے، اور جہاں وہ علامات نہیں پائی جائیں گی وہ جھوٹا مہدی ہوگا۔ کیا کیا علامات ہیں؟ امام مہدی کے بارے میں حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، مہدی جو ہوں گے وہ میرے خاندان سے ہوں گے اور فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ صاف بات ہے کہ مہدی جو ہوں گے وہ سادات میں سے ہوں گے، سید ہوں گے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یوافق اسمہ اسمی ووجہہ وجہی، کہ ان کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، میرے نام جیسا ہوگا، یعنی جیسے میرا نام محمد ہے ان امام مہدی کا نام بھی کیا ہوگا؟ محمد ہوگا، اور ان کے چہرے کی شباہت میرے چہرے کی شباہت جیسی ہوگی، جیسے حسین و جمیل آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے ویسے ہی حسین و جمیل امام مہدی بھی ہوں گے۔ نیز آگے فرمایا ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام کی طرح ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا، یعنی جیسے میرے والد کا نام عبداللہ تو امام مہدی کے ابا کا نام بھی کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا۔ جیسے میری والدہ کا نام آمنہ ہے، امام مہدی کی والدہ کا نام بھی کیا ہوگا؟ آمنہ ہوگا۔ نیز فرمایا کہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے،
اب ان علامات کو دیکھیے، پھر آگے بات بڑھاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مدینے میں پیدا نہیں ہوتا، ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے، پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، امریکہ یورپ میں پیدا ہوتا ہے، دنیا کے کسی شہر کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے، تو وہ مہدی نہیں ہو سکتا۔ مہدی تو مدینہ میں پیدا ہوں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی ان کا نام محمد رکھا جائے گا۔ اگر کسی شخص کا نام محمد نہیں رکھا گیا، چاہے وہ مدینہ میں پیدا ہو، تو وہ مہدی نہیں ہو سکتا، ان کا نام تو محمد ہوگا۔ نیز ان کے ابو کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ اگر کسی شخص کا نام اتفاقاً محمد بھی ہے، لیکن والد کا نام اگر عبداللہ نہیں، والدہ کا نام آمنہ نہیں، تو وہ بھی امام مہدی نہیں ہو سکتے۔ ایک بات آگے بڑھیے، اس سے آگے اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث سے جو ملتی ہے بات، وہ یہ کہ جب مدینہ منورہ میں وہ بڑے ہو جائیں گے اور لوگ ان کی ایمانی حرارت دیکھ کر کے، ان کے تقوی اور طہارت کو دیکھ کر کے، ان کے ایمانی جوش اور جذبے کو دیکھ کر کے جب یہ کہنے لگیں گے یہ تو امام مہدی لگتے ہیں، تو وہ بھاگ لیں گے وہاں سے کہ مجھے مہدی بنایا جا رہا ہے۔ وہ مہدی بننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ نام تو محمد ہے، مہدی تو بعد میں لقب پڑے گا۔ وہ محمد، وہ بھاگ لیں گے وہاں سے اور مدینے سے مکہ چلے جائیں گے، اور مکہ جانے کے بعد میں وہاں طواف کرتے ہوئے ہوں گے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ کا علاقہ ہے، وہاں شام اور عراق کے اولیاء ابدال ان کو پہچان لیں گے کہ ارے یہ تو وہی مہدی ہیں احادیث میں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے۔ لہذا ان کو روک کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی شروع کریں گے۔ مسلمانوں کا بہت بڑا مجمع آ کر کے بیعت ہونے لگے گا، تو اب امام مہدی یہاں منع نہ کر سکیں گے۔ مکے سے تو آ گئے، منع نہیں کر سکیں گے۔ اب یاد رکھیے، یہاں تک بات سننے کے بعد اب آگے چلیے۔ اب اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، تو وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام مہدی خود دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ ان کو تو اولیاء پہچانیں گے۔ وہ تو مہدی بننے سے بھاگ کر مدینے سے مکہ چلے جائیں گے۔ اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، تو وہ جھوٹا ہے، مہدی خود دعویٰ نہیں کریں گے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ اگر دعویٰ کر رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے، یاد رکھو۔ اسی طریقے سے ان کو پہچاننے والے کون ہوں گے؟ ان کو پہچاننے والے شام اور عراق کے اولیاء اور ابدال ہوں گے۔ ہندوستان کے لوگ اگر پہچانیں گے تو وہ مہدی نہیں ہو سکتے، یاد رکھنے کی بات ہے۔ کوئی ایک آدمی کہنے لگے کہ میں ان کو مہدی مانتا ہوں، میرے خواب میں آئی بات مہدی ہے، تو یاد رکھو وہ غلط ہے، جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث سے جو علامات ظاہر ہو رہی وہ یہ کہ ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والے شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء ہوں گے۔ اس کے بعد اور سنیے، امام مہدی کے ہاتھ پر جب ایک بڑا مجمع بیعت کر لے گا، تو امام مہدی چلیں گے۔ سفیانی اس زمانے میں ایک شخص ہوگا، وہ ایک بڑا لشکر لے کر امام مہدی کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا۔ مسلمانوں کا لشکر ہوگا، ہندوؤں کا نہیں، غیروں کا نہیں، مسلمانوں کا لشکر امام مہدی کا راستہ روکے گا۔ امام مہدی کے ساتھ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ سفیانی کے لشکر کو ختم کر دیا جائے گا، اور امام مہدی اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ ترکستان، ترکی، یہ آج مسلمانوں کی حکومت ہے، اس وقت میں غیروں کی ہو جائے گی، اور قسطنطنیہ جو اس کا بہت بڑا شہر ہے اس کو امام مہدی فتح کریں گے، یاد رکھنے کی بات ہے۔ ابھی تو وہ غیروں کے قبضے میں نہیں آیا، ابھی اس کو فتح کرنے کا نمبر ہی نہیں آئے گا۔ نمبر جب آئے گا کہ غیروں کا قبضہ ہو گیا، پھر وہ امام مہدی اس کو فتح کریں گے۔ ادھر دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، دجال نکل چکا ہوگا، دجال کو معلوم ہوگا، پوری دنیا کے اندر لوگ دجال کی بات مانتے ہوں گے، دجال کو خدا کہنے والے لوگوں کی بڑی بھاری تعداد ہو جائے گی۔ یہود اس کا انتظار کر رہے ہیں، سارے یہودی دجال کو خدا مان لیں گے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کی بڑی تعداد جو فاسق و فاجروں کی ہوگی، جو ضعیف الایمان لوگوں کی ہوگی، وہ بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں دجال کے پاس بڑی طاقت ہوگی کہ وہ اپنے ہاتھ میں جنت اور جہنم لیے پھرتا ہوگا۔ وہ جس جگہ حکم دے گا کہ بارش برس جائے تو بارش ہو جایا کرے گی، جس جگہ حکم دے گا کسی زندہ آدمی کو مار کر کے زندہ ہو جا، تو مردے اس کے ہاتھ سے، اس کے کہنے سے زندہ ہو جایا کریں گے۔
اس کے بارے میں آتا ہے کہ دجال مکہ اور مدینے کے دونوں شہروں کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن اس راستے پر چلتے ہوئے جب وہ جا رہا ہوگا ایک ایمان والا شخص ملے گا اور اس سے کہے گا کہ مجھے خدا مان لے، میں خدا ہوں، تو وہ چہرہ دیکھ کر کے وہ ایمان والا کہے گا کہ اچھا ارے تو دجال معلوم ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کہے گا ارے تو دجال معلوم ہوتا ہے، وہ کہے گا کیسے پہچان رہا ہے؟ وہ کہے گا کہ احادیث میں جو بشارت دی گئی ہے، جو خوشخبری اور جو علامت بیان کی گئی ہے کہ اس کی ایک آنکھ ایسی خراب ہوگی اور ایک آنکھ ایسی ہوگی، تو بالکل ویسا ہی ہے، دجال معلوم ہوتا ہے، میں تجھ پر ایمان کیسے لے آؤں گا؟ لہذا دجال اسے زندہ ختم کر دے گا، مار دے گا، موت دے دے گا، وہ مر جائے گا، مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، کہے گا اب دیکھ مارنے اور جلانے کی طاقت کس کے اندر؟ اللہ کے اندر ہے نا، میں نے تجھے مار بھی دیا اور جلا بھی دیا، اب تو مجھے خدا مان لے۔ وہ کہے گا مجھے تو یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال مار کر زندہ بھی کرے گا، تو نے مجھے مار کر زندہ کر کے میرا یقین اور مضبوط کر دیا کہ تو دجال ہے۔ دوبارہ پھر اس کو مار دے گا اور مارنے کے بعد پھر زندہ کرے گا، 2 مرتبہ مارنے کے بعد زندہ کرے گا، تو وہ کرے گا کہ مجھے تو اور زیادہ یقین ہو گیا، مجھے تو عین الیقین سے حق الیقین ہو گیا کہ تو دجال ہی ہے۔ یہ سب حدیث میں بتایا کہ دجال یہ کرے گا۔ اب وہ تیسری مرتبہ اسے مارنا چاہے گا تو دجال مارنے پر قادر نہیں ہوگا، 2 مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ اسے قدرت نہیں ہوگی، مکہ مدینہ شہر میں داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن پوری دنیا میں چکر لگا لے گا۔ کہتے دجال کو صرف 1 مہینے کا وقت ملے گا اللہ کی طرف سے، لیکن وہ 1 مہینہ کیسا ہوگا؟ اس کا پہلا 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن اس کا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی 27 دن ہمارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اتنا زمانہ اس کو ملے گا، لیکن وہ پوری دنیا کے اندر چکر لگا لے گا، بڑی طاقت اس کے پاس ہوگی، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے اپنے خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے پڑتا پھرے گا۔ لیکن جب اسے معلوم ہوگا کہ ایک بڑی تعداد، ایک بڑی جماعت امام مہدی کے ساتھ ہے جو مجھے خدا نہیں مانتے، لہذا وہ مہدی کو تلاش کرنا شروع کرے گا۔ امام مہدی اس زمانے میں دمشق، جو شام کا ایک بڑا شہر ہے، دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے، اور رات کے بعد صبح کا وقت ہو رہا ہوگا، فجر کی نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ دجال کے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کی بات آئی ہے کہ نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو یاد رکھو اس سلسلے میں بتا رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صبح فجر کی نماز کے وقت میں نازل ہوں گے آسمان سے۔ کہاں نازل ہوں گے؟ دمشق کی جامع مسجد کے مینارہ شرقی پر نازل ہوں گے۔ یہاں تک آ گیا کہ مینارہ شرقی پر نازل ہوں گے، اور وہ ایسے ہوں گے کہ 2 فرشتوں کے بازوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے، اور نہایت نفیس اور عمدہ لباس پہنے ہوں گے، بہت حسین و جمیل شکل و صورت کے ساتھ ہوں گے، بال نہایت نرم نازک ہوں گے، جیسے ابھی غسل کر کے بہترین والا شیمپو استعمال کر کے نہا کے آئے ہیں۔ لہذا اب وہاں سے وہ فرشتے مینارے پر چھوڑ کر چلے جائیں گے، حضرت عیسیٰ آواز لگائیں گے، او مسلمانوں مجھے نیچے اتارو۔ لہذا سیڑھی لگا کر کے حضرت عیسیٰ کو نیچے اتارا جائے گا، حضرت عیسیٰ نیچے اتریں گے، حضرت امام مہدی دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، لہذا امام مہدی مصلی پر کھڑے ہوں گے لیکن پیچھے ہٹنے لگیں گے۔ اس وقت میں حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، نماز آپ پڑھاؤ، اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے تو نماز آپ ہی پڑھائیے۔ لہذا ایک نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کے ایک فرد کے پیچھے پڑھیں گے، یعنی حضرت امام مہدی کے پیچھے ادا کریں گے۔ تو اب یہاں ایک بات یہ سننے کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ضرور، لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، اپنی شریعت پر عمل نہیں کرائیں گے، وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کرائیں گے۔ یہاں تک کہ عیسائیوں نے جو باتیں بہت ساری اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں، صلیب گلے میں لٹکائے پھرتے ہیں، صلیب کی پوجا کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو توڑ دیں گے۔ وہ لوگ خنزیر کو جائز کہتے ہیں، شراب کو حلال کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب کو اور خنزیر کو حرام قرار دے دیں گے۔ شریعت محمدیہ میں حرام ہے تو یہ چیزیں حرام قرار دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز کے بعد میں امام مہدی کو لے کر کے نکل لیں گے، تو
دجال باہر سے اس مسجد کا گھیراؤ کیے ہوگا امام مہدی کے قتل کرنے کے لیے، لیکن جب دیکھے گا کہ امام مہدی اکیلے نہیں بلکہ ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ بھی نکل رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہی پہچان لے گا اور اسے اتنا یقین ہوگا کہ میں عیسیٰ کے ہاتھوں مارا جاؤں گا، اس لیے رکے گا نہیں، بھاگنا شروع کر دے گا۔ کہاں آیا تھا مسلمانوں کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، لیکن حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی بھاگنا شروع کر دے گا جیسے شیر اور چیتے کو دیکھ کر کے کتا بھاگتا ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ اور امام مہدی اس کا تعاقب کریں گے، اس کا پیچھا کریں گے۔ وہ دمشق شام کے علاقے میں ہے، وہاں سے وہ اسرائیل اور شام کی سرحدیں ملی ہوئی آپ جانتے ہیں۔ اسرائیل میں ایک لد نامی مقام ہے، وہاں کی طرف بھاگے گا۔ وہاں تک بھاگتے بھاگتے ویسے بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد پگھلنا شروع ہو جائے گا، ایسے جیسے برف پگھلتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب پہنچ کر کے اس کے پیٹ میں برچھا ماریں گے جس سے دجال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آئیں گے ضرور، لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے اپنی شریعت پر عمل کرانے کے لیے نہیں آئیں گے، اور وہ پیدا نہیں ہوں گے۔ یاد رکھنے کی بات ہے، وہ تو آسمان سے نازل ہوں گے۔ اس لیے کوئی پیدا ہونے والا اگر یہ کہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں تو جھوٹا ہے۔ کوئی دنیا میں آج کے دور میں قیامت تک اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر جوان ہونے والا آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں تو کیا ہے؟ دجال ہے، جھوٹا ہے۔ قادیانی نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں عیسیٰ ہوں، پہلے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، پھر دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں، اور بعد میں دعویٰ کر ڈالا تھا کہ میں نبی ہوں۔ تو ایسا کوئی بھی مدعی نبوت اگر آتا ہے اور میں کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بر رفعہ اللہ الیہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس آسمان پر اٹھا لیا ہے، اسی جسم کے ساتھ جس جسم کے ساتھ وہ دنیا میں تھے۔ اور قیامت کے قریب دجال کے قتل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کو نازل فرمائیں گے فرشتوں کے ساتھ۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ آمنت باللہ کے بعد میں آمنت کتبہ بھی ہے کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے بعد میں اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ میں ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ہے کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر ایمان لانا کہ ہر اچھا برا جو بھی عمل دنیا میں ہو رہا ہے سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ دنیا میں کرنے والا کوئی کچھ نہیں ہے، دنیا میں کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ آج ہمارے ایمان میں بہت بڑی کمی قضاء اور قدر پر ایمان میں آ گئی ہے کہ ہم تمام کاموں کی نسبت دنیاوی لوگوں کی طرف کرتے رہتے ہیں۔ اس نے ایسا کر دیا، وہ ایسا کرنے والا ہے، وہ نہ کرتا تو نہ ہوتا، میں نہیں۔ یاد رکھو، کرنے سے پہلے جب کوئی کام ابھی نہیں ہوا تو آپ اچھے اسباب اختیار کیجئے تاکہ کام اچھا عمل میں آئے، لیکن اگر اسباب کے باوجود اچھا عمل میں نہیں آ رہا ہے تو پھر ایمان لے آئیے کہ اللہ کی طرف سے ایسا ہی مقدر تھا۔ ہمارے ہاں کوئی بیمار ہوا، ہم نے پوری کوشش کی علاج کرانے کی، جہاں تک ہماری طاقت میں تھا علاج کرایا، لیکن علاج کارگر نہیں ہوا اور ہمارا عزیز ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، تو اب ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا کہ اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا۔ یہ نہیں کہ نہیں یہاں دکھایا وہاں دکھا لیتے، جہاں تک ہماری طاقت ہے وہ کیا، لیکن اگر نہیں ہو سکا تو اب اللہ کا فیصلہ ایسا ہی تھا۔ قضاء و قدر کے اوپر ایمان کمزور ہو گیا، ایمان مضبوط کرنا ہے۔ اب جو معاملات ہیں، حالات حاضرہ ہیں، تقریباً گھنٹہ ہونے والا ہے۔ حالات حاضرہ کے اوپر ایک بات یہ بھی ہے، آج کل مسلمانوں کے اوپر بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ہمارے مسجدوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، مدرسوں پہ اوپر بلڈوزر چل رہے ہیں، ہمارے کاروبار کے اوپر، ہماری دکانوں کے اوپر ہمارے مسلمان بھائیوں کی جان محفوظ نہیں ہے، سارے کام ہو رہے ہیں۔
اگر قضا اور قدر کے اوپر ایمان مضبوط ہے مسلمانوں کا تو یاد رکھیں کہ اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے میں ہماری طرف سے کمی ہو رہی ہے، کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے کیا تھے کہ ہمیں اللہ والا بننا تھا۔ من کان للہ کان اللہ لا، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ لیکن ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ آج جو پستیاں اور ذلتیں ہمارا مقدر بن چکی ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے اپنا رشتہ کمزور کر دیا ہے۔ یہ تو اسباب کی بات ہے، اسباب ہمیں اچھے اختیار کرنے چاہیے تھے، ہمیں اللہ والا بننے کے اسباب اختیار کرنے چاہیے، اللہ کی مرضیات پر چلنا چاہیے، اللہ کی نمازوں کو قائم کرنا چاہیے، روزوں کو رکھنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، اپنے اخلاق درست کرنے چاہیے، حرام کاموں سے بچنا چاہیے۔ ہم اللہ کی مان کر کے زندگی گزاریں تو ہم اللہ والے ہوں گے تو اللہ ہمارا ہو جائے گا، اور جب اللہ ہمارا ہو جائے گا تو دنیا کی ایک حکومت نہیں، پوری دنیا مل کر کے بھی ہمارے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اگر اللہ نفع پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اور اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے نفع نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسباب میں کمی ہم سے ہو رہی ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا اللہ کے کرنے سے ہو رہا، اللہ کے کیے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ آج جو کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ حالات آ رہے ہیں، اس میں ہم کوستے ضرور ہیں دشمنوں کو، دشمن طاقتیں واقعی کر رہی ہیں کچھ، لیکن اس کا موقع کون دے رہا ہے؟ ہم دے رہے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان بچے نشے کی لت میں مبتلا ہیں۔ بات تھوڑی سی کہہ کے چلتا ہوں، نشہ اتنی بڑی بیماری اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ تمام جرموں کی جڑ ہے۔ ام الخبائث کہا گیا حدیث کے اندر، تمام خبیث اور برے کاموں کی جڑ نشہ ہوتی ہے۔ نشہ کرنے والے بچے، نوجوان بچے غور سے سن لیں، نشے سے دور رہے۔ نشہ کرنے والا آدمی چور ہو جاتا ہے، مسجدوں کی چوری کرتا ہے، گھروں کی چوری کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے گھر کی چوری کرتا ہے، لیکن جب وہاں موقع نہیں ملتا تو پڑوس کی چوری کرتا ہے، وہاں موقع نہیں ملتا تو دور دراز چوری کرتا ہے، سرکاری چوری کرتا ہے، مسجد کی چوری کرتا ہے، لیکن نشے کی لت پوری کرتا ہے۔ اپنا نشہ حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے، لیکن صرف یہی نہیں کہ چور بن جاتا ہے، بدکار بن جاتا ہے نشہ کرنے والا، اسے اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، ماں باپ کا نافرمان بن جاتا ہے نشہ کرنے والا، یہاں تک کہ نشہ کرنے والا اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ میں نے سنا، ابھی کل کی بات ہے، میں سہارنپور میں ایک جلسے میں تھا، ایک صاحب نے بتایا سہارنپور شہر میں ایک شخص کے بارے میں، یہ اخباروں میں آیا تھا، واٹس ایپ پہ بھی آیا تھا کہ اس شخص نے سناتن دھرم قبول کیا مندر میں جا کر کے، مسلمان نے، اس کا نام بھی آیا تھا، مسلمان تھا، اس نے سناتن دھرم یعنی ہندو مذہب کو قبول کیا، اس نے دعویٰ کچھ بھی کیا، میں بچپن سے یہ ایسا تھا، میں یہ چاہتا تھا، میں وہ چاہتا تھا، لیکن معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی نشیڑی تھا، نشہ کرتا تھا، لالچ میں آ کر کے یہ کیا ہے۔ تو نشیڑی جو نشہ کرنے کا عادی ہو جائے وہ کیا کر گزرے کوئی گارنٹی نہیں کہاں تک چلا جائے۔ اس لیے نوجوان بچے نشے سے دور رہیں، بڑے لوگ اپنے نوجوان اپنے بچوں کی حفاظت کریں، نشے کے قریب نہ آنے دیں، ورنہ وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو سکتے ہیں، آپ کی اولاد اولدیت سے نکل سکتے ہیں۔ نشے والے بہت سے مرتبہ ماں باپ کا قتل کر دیتے ہیں، بہت سے واقعات آتے ہیں، ماں سے پیسے مانگ رہا ہے نشے کے لیے، ماں نہیں دے رہی تو ماں کو مار ڈالا، باپ سے کہہ رہا ہے کہ میرا حصہ دیجئے، باپ نہیں دے رہا تو باپ کو مار ڈالا، سب کچھ کر سکتا ہے نشے کا عادی۔ اس لیے نشے کا عادی نہیں بننا چاہیے، نشے سے دور رہنا چاہیے، یاد رکھنے کی بات ہے۔ یہ ام الخبائث سے تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ ایک چیز اور ہے، ایمان پر بات چل رہی ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے، لیکن آج ہمارے بچے ذرا سے لالچ میں آ کر کے، ذرا سی دھمکی میں آ کر کے اپنا ایمان بیچ رہے ہیں۔ میں نے کل ہی سنا تقریر میں، اللہ جانے کہاں تک سچی ہے، 100 سے زائد چیئرمین، شہروں کے چیئرمین، کیونکہ آج کل حکومت جو ہے وہ صرف اپنوں کو دے رہی ہے، دوسروں کو نہیں دے رہی ہے۔
یعنی کام کرنے کے لیے جو پیسہ ہے وہ صرف ان کو مل رہا ہے جو بی جے پی کے لوگ ہیں، RSS کے لوگ ہیں، اوروں کو نہیں مل رہا۔ تو تقریباً 100 سے زیادہ چیئرمین ایسے ہیں جنہوں نے بھگوا چادر اوڑھ کر کے جے شری رام کے نعرے لگائے ہیں، صرف کس لیے؟ صرف اس لیے کہ پیسہ مل جائے گا۔ یہ لالچ یا خوف اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے لوگ اپنے ایمان سے سودا کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو چھوڑ رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ دنیاوی چند دن کی شان و شوکت ہے، یہ روپیہ پیسہ، یہ شان و شوکت، یہ عزت، یہ چند دن کی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی ہے۔ اگر ایمان چھوڑ دیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کامیاب ہو سکتی ہے، تمہاری دولت، شہرت، عزت، رفعت، شان، شوکت سب مل سکتی ہے دنیا کے اندر، لیکن آخرت کی شان و شوکت، آخرت کی نعمتیں تو ایمان سے ملیں گی، ایمان کے بغیر کوئی نعمت نہیں مل سکتی۔ یاد رکھنے کی بات ہے۔ والباسی بعد الموت، جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، قیامت کا دن اور دوبارہ زندہ ہونا، کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر اچھا کیے کرنے والے کو اچھائی کا اور برا کرنے والے کو برائی کا بدلہ ضرور ملے گا۔ لہذا اس پر ہر ایمان والے کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اور جب اس پر ایمان اور یقین ہوگا، آخرت کا ہی عقیدہ اتنا بڑا عقیدہ ہے کہ اس پر ایمان ہو جائے تو آدمی تمام گناہوں سے بچنے لگے گا۔ کسی گناہ کو ہاتھ نہیں لگائے جائے گا، آخرت پر ایمان ہو جائے کہ ہمیں اچھائی کا بدلہ بھی ملنا ہے اور برائی کا بدلہ بھی ملنا ہے۔ اگر اچھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور اگر برا کیا تو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی سزا کے لیے ایک بہت برا ٹھکانہ جہنم کے نام سے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ زندہ ہونا ہے دوبارہ، اپنے کیے کا ایک ایک کیے کا حساب دینا ہے۔ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہ عقیدے کی چیزیں تھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو بچپن میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، یاد کرائی جاتی ہیں، ہر ایمان والے کو یاد کرنی چاہیے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان پر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، جس تفصیل سے بیان کیا، تو اب یاد رکھو دنیا کا کوئی فتنہ آ کر کے ہمیں مبتلا نہیں کر سکتا، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ ہمارے ایمان کی دیوار مضبوط ہو جائے گی تو کوئی کتا ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا، کوئی چور ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر ہمارے گھر کی چار دیواری ہی مضبوط نہیں ہے تو کتا بھی آ سکتا ہے، چور بھی آ سکتا ہے، ہمارے ایمان کے ڈاکہ ڈالنے والے آ سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنی چار دیواری مضبوط کرنی ہے، اپنے عقائد کی، اپنے ایمان کی۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالی ہر فتنے سے محفوظ رکھے گا اور ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہم اللہ کی رضامندی کے ٹھکانے جنت دار السلام میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، تمام امت کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔